گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک اور نئی صبح، ایک اور نئی حسین صبح کا آغاز کرتے ہیں اپنے نئے بلاگ کے ساتھ۔ تو میں آ گئی کچن میں اور آج میں بنا رہی تھی میٹھے پراٹھے۔ کچھ لوگ چینی والے پراٹھے کہتے ہیں، کچھ لوگ میٹھا پراٹھا کہتے ہیں، کچھ لوگ شوگر والا پراٹھا کہتے ہیں۔ جو بھی کہتے ہیں وہی میں بنا رہی تھی، کیونکہ بچے بہت دن سے فرمائش کر رہے تھے، ہسبینڈ بھی فرمائش کر رہے تھے کیونکہ ان کو بھی بہت پسند ہے۔ تو صبح ناشتے میں نے سب کے لیے چینی والے پراٹھے بنائے۔ پراٹھے میں بہت کم بناتی ہوں، زیادہ تر تو بریڈ اور یہ سب چیزیں ہی ہوتی ہیں، لیکن میں پراٹھے بہت کم بناتی ہوں۔ لیکن جب بھی بناتی ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ پراٹھے ہی بناؤں۔ کبھی آلو کا پراٹھا بناؤں تو کبھی آلو گوبھی کا پراٹھا بناؤں، تو کبھی مکس سبزی وہ جو عربک پراٹھا ہوتا ہے وہ بناؤں۔ تو مجھے نا اس ٹائپ کی ویریشنز پسند ہیں پروننسیشن سلپ ہو گئی، سوری۔ تو ویریشنز پسند ہیں مجھے، ان سے ہے نا ایک سمپل پراٹھا نہیں کھایا جاتا، یا تو انڈا پراٹھا تو سبھی کھاتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ سے ڈفرینٹ چیز پسند ہے اور ہیوی چیز پسند ہے، لائٹ نہیں پسند ہے۔ اس کے بعد میں نے لگا لی تھی مشین اور میں نے دھوئے تھے کپڑے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے کپڑے اب کتنے ہو جاتے ہیں، ڈیلی کے چینج کرتے ہیں۔ اب تو یہاں پہ ہماری سٹی میں موسم بھی چینج ہونے لگا ہے، اور یہاں پہ رات میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے لگی ہے کہ آپ جو رضائی کے بغیر آپ سو نہیں سکتے ہو۔ رضائی نہیں، سمپل کیا کہتے ہیں وہ، نہیں لحاف اور رضائی تو ہاں رضائی بولیں گے، لحاف تو اس میں یوز کرتے ہیں نا جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہے میں یہ بکس کاپیز میں نے منگائی تھی، کیونکہ نا ابھی تک میں نا اپنے بچوں کو ٹیوشن خود پڑھاتی تھی، لیکن اب مجھے ہوتا ہے یوٹیوب چینل کا سارا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی ساری ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، پھر مجھے سوچنا ہوتا ہے نیا بلاگ کیا بنانا ہے، کس چیز پہ بنانا ہے، کیسے بنانا ہے۔ تو میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہونے لگا ہے، تو میں ان کو ٹیوشن پہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں پڑھانے کا، تو میں نے ان کو لگا دیا ٹیوشن۔ تو میں سائن کی بکس جو تھیں وہ صحیح کر کے رکھ رہی تھی، جو ٹیوشن بھیجنی تھی، کیونکہ پورا کورس تو نہیں بھیج سکتی، جو ڈیلی میں نے ڈائری چیک کر کے جو بھی بکس ہوتی ہیں تو وہ بھیجی تھی۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری بیٹی فرسٹ ٹائم ٹیوشن جا رہی تھی، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو ٹیوشن کہیں لگایا ہی نہیں تھا۔ تو وہ میں اس کو نا چیئر اپ کر رہی تھی کہ نا آپ نے وہاں پریشان نہیں ہونا، آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، آپ نے بہت دل لگا کے پڑھنا ہے، ٹیچر کی باتوں کو اچھے سے سننا ہے جیسے آپ اسکول میں سنتی ہو۔ پھر اس کے بعد شام کے وقت جب وہ ٹیوشن سے پڑھ کے آ گئی تھی، تو پھر میں نے بچوں کے لیے یہ فرائز بنائے، جو پاپڑ ہوتے ہیں سمپل وہ بنائے، کیونکہ پھر یہ ٹیوشن سے آئی تھی تو ان کو ہلکی ہلکی سی بھوک لگ رہی تھی، اسنیکنگ جیسے میں کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کچن میں آ گئی تھی، پھر برتن میں نے دھونے تھے، میں نے کہا برتن بھی دھونے اور سبزی بھی لی تھی۔ تو آج میں نے نا پالک گوشت بنانا تھا اور آلو گوشت بنانا تھا، جو آلو گوشت ہسبینڈ نے کھانا تھا اور پالک گوشت میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کا، کیونکہ میں آلو گوشت کھانے کا ابھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دونوں چیزیں ایک ہی ریسیپی میں تیار کر لی جائے۔ اچھا، یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ نا وہ یہ کرٹنز نکال رہی تھی اپنے کہ کون سے میں کرٹنز لگاؤں، ادھر چوز کر رہی تھی کہ نا کون سے کرٹنز یہاں پہ اور ونڈو میں اور ڈور میں لگے۔ تو نا میں نے سارے کرٹنز نکالے، دو میرے پاس ریڈ کلر کے تھے، دو تھوڑے سے ویسے شمر میں تھے اور دو براؤن میں تھے۔ تو پھر میں آ گئی رات کا کھانا بنانے، وہ سب سمیٹ کے، اور میں نے کہا جلدی سے پھر ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں نے پین میں آئل ڈال کے گرم کیا اور پیاز ڈال کے اس میں اچھے سے نا براؤن کر لیے۔ براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے پسی ہوئی ہلدی پہلے ہی ڈال دی تھی، پسی ہوئی ہلدی، وہ دھنیا، پسی ہوئی لال مرچ، نمک، کالی مرچ، لونگ، بڑی الائچی، یہ سب ڈال کے بہت اچھے سے بھونا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس میں لہسن ڈال دیا تھا، گوشت ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونا۔ پھر اس کے اندر آلو ڈال دیے جب گوشت گل گیا تھا، تو ہاف میں نے آلو گوشت بنایا اور ہاف میں نے کر لیا تھا، اس میں ہاف میں نے ڈالا تھا پالک، آلو اور پالک۔ تو
تقریباً 1 کلو گوشت تھا تو اس کو ہاف کر کے میں نے بنا لیا تھا، ہاف میں نے وہ ڈالا تھا۔ پھر میں عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، میرے ہسبینڈ کو آنے میں ٹائم تھا تو میں نے کہا جلدی سے نماز پڑھ لوں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھا، پھر ہم نے کھانا لگا لیا۔ تو آج کا بلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔